الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق الله مولانا العظيم. مشفق و مربی حضرات اساتذہ کرام، عمائدین قوم اور عزیزان من، میری آج کی اس تقریر کا موضوع ہے مسلمان کفر سے مانوس ہو رہا ہے. جیسا کہ ابھی مفتی محمود صاحب نے اپنے اناؤنس میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ اہل ہند کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج کفر سے انس ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے کمپرومائز اور مصالحت کرتے کرتے فسق و فجور کے سارے میدان طے کر دیے اور اب کفر کی گھاٹیوں میں ہم لوگ داخل ہونے جا رہے ہیں. عوام ہوں یا خواص، مختلف مرحلوں کے اوپر کفر سے ایک خاص گناہ ان کو انس ہو رہا ہے. مختلف حادثات اور واقعات کی روشنی میں بڑے ڈوٹوک انداز میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ریلا آگے بڑھا تو مسلمانوں کے لیے بحیثیت قوم مسلم کے بہت بڑا خطرہ بن کے یہ چیز کھڑی ہو جائے گی. عوام کا حال بڑا عجیب ہے. کفر سے ان کے انس کی کیا کیا مثالیں پیش کی جائیں. آج آرٹ کے نام سے ہندوانہ بھجن مسلمانوں کے درمیان میں گائے جا رہے ہیں. آپ کو شاید یقین نہ ہو، اس کی کلاسز چل رہی ہے. آپ اپنے آرٹ کے جذبے کو بیدار کیجیے، پروان چڑھائیے. آرٹ کے نام سے مسلمان عوام کے اندر ہندوانہ جو بھجن ہے، مذہبی بھجن ہے، ان کے گانے کا ایک خاص قسم کا کریز چل پڑا ہے. مسلمان عوام کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اب بڑی آسانی سے ان کے مہاراجاؤں کی کتھائیں سن رہے ہیں. آج سے 25 سال پہلے ہمارے بڑوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے اس گھر کے اندر، جس میں سال ہر سال سے اللہ رسول کا کلام ہی سنا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کہیں کفر و شرک کی دور دور تک کوئی بات نہیں سنی گئی. ان کے ذہن و دماغ میں واہمے میں دور تک شاید خیال نہیں ہوگا کہ ہماری ایک نسل کے بعد والی نسل ہی اپنے گھروں کے اندر جو ہے کتھائیں سنیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہت سے مسلمان موبائل پر آنے والے مہاراجاؤں کی کتھاؤں کو صرف اس عنوان سے کلک کرتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کیا ہے، اور وہ تب تک نہیں نکلتا جب تک اس کا دل کفر سے مانوس نہ ہو چکا. اللہ کے واسطے مسلمانوں کا ایک بہت عوام کا بڑا مجمع بھی یہاں موجود ہے. ان کی خدمت کے اندر بہت عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا اس میدان سے اپنے آپ کو روکیے. ایک 50 سال کے مسلمان کو اگر ایمان سے ہٹا سکتی ہے تو کفر کے یہ انس والی برائی کو اسلام سے ہٹا سکتی ہے. مسلمانوں کے اندر اب مذہبی رقص و سرور جو غیروں کے یہاں مذہب کے موقع سے ہوا کرتا ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ در آ رہا ہے. ہمارے ان نوجوانوں کی تعداد کم نہیں ہے جو گربوں کے اندر ہنود کے ساتھ ان کے فنکشنوں میں شرکت کرتے ہیں. اللہ کی پناہ پچھلے دنوں یہ گربے کے ایام رمضان میں آئے تو مسلمان نوجوان رمضان کے اندر بھی گربوں کے اندر شریک. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز کفر سے انس نہیں تو اور کیا ہے؟ یاد رکھیے، کفریہ کلمات ہی انسان کو کافر نہیں بناتے. ان کی حرکتوں سے بھی پل بھر بھی انسان 50 سال کا مسلمان دائرہ کفر کے اندر چلا جاتا ہے. مجھے معاف فرمائے، ہم حضرات اہل علم کا مجمع ہے اور ہمارے نونہال طلباء اس وقت یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں. انہیں بھی خصوصی طور پر میں کہوں گا کہ اہل علم ہونے کے ناطے خود کفر و شرک سے بچنا اور لوگوں کو کفر و شرک کے انس سے بچانا یہ آپ کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اس وقت بعض اہل علم کے درمیان میں تعبیرات کی راہ سے آہستہ آہستہ کفر و شرک آ رہا ہے.
पिछले दिनों भारत माता की जय बोलने का और नारा लगाने की जब बात आई तो हमारे पास अहले इल्म की तरफ से ये तावील पेश की गई कि माता यानी मादर और हिंदुस्तान हमारा मादर इल्मी है। इस बुनियाद पर अगर कोई आदमी भारत माता की जय बोल दे तो गुंजाइश है। मेरे भाइयों, आपको नहीं मालूम, भारत माता का हिंदुआना ज़हनों के अंदर एक मूरत का तस्वुर है। आपको मालूम होना चाहिए उनके यहाँ भारत माता की एक मुस्तकिल मूर्ति है। ये भारत माता मादर वतन के उन्वान से आपसे नहीं मिलवा रहे हैं, उस मूर्ति के सामने नमन करने और नमस्कार करने के लिए आपको दावत दी जा रही है। अभी बहुत से अहले इल्म के बयानात के पीछे बैक साउंड के तौर पर म्यूजिक आ रहा है। क्या चीज है ये? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम हजरात अहले इल्म ये समझ बैठे हैं कि इनके अलावा हमारे बयानात की इफादियत अधूरी है? अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमावे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ में पेश की गई वो पेशीन गोई उस वक्त तक उतनी बदीही तौर पर समझ में नहीं आती थी जितनी आज आ रही है। आपके इरशादात में ये बात मिलती है कि गानों पर कुरान पढ़ा जाएगा। मालूम हुआ कि ये रेला अगर आगे चला तो मुमकिन है अल्लाह के कलाम के पीछे भी बैक साउंड के तौर पर बात बदकिस्मत जो है म्यूजिक रखें। इसलिए हजरात अहले इल्म को इस किस्म के बयानात को आज रवा नहीं रखने चाहिए। आपके बयान में आप हरगिज़ इजाजत न दें कि बैक साउंड के अंदर चाहे दुफ के नाम से ही सही। आज एक ये भी है कि दुफ की इजाजत है, बस यही वो चीज है जहां से इंसान का तसल्लुक टूटता है। इसलिए आप मुतसल्लिम रहिए, हरगिज़ अपने बयान के अंदर इसकी इजाजत न दें कि कोई आदमी ज्यादा इफादियत आम करने की गर्ज से आपके सामने पेशकश करे कि आपके बयान के पीछे भी एक बैक साउंड जो है म्यूजिक का रखा जाए। इसी तरह एक बात हमारे दरमियान ये भी चली है कि हम हजरात अहले इल्म हुनूद के उन फंक्शनों के अंदर अब शरीक होने लगे हैं जिनमें बरसरे स्टेज हिंदुआना रस्में और विधियां की जाती हैं, और कभी खड़े रहने का मौका आता है तो चारों नाचार साहिबे इल्म को भी उस विधि के मौके से स्टेज पर खड़ा रहना पड़ता है। कहाँ गया हमारा तसल्लुक? जहां भर में हिंदुस्तान के उलमा का तसल्लुक मशहूर था, हमने कहाँ खो दिया? हम अपने असलाफ को क्या जवाब देंगे? उन्होंने बड़ी कुर्बानियों के बाद अपना खून बहाकर और वजूद कुर्बान करके ये माहौल पैदा किया था। अगर इतनी आसानी से हम लोगों ने इसका खून कर दिया, इसे ज़बाह कर दिया, अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी जवाबदेही के कठेरे में हम अपने आप को खड़ा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, आवाम से भी मैं कहूँगा, चूंकि यहाँ मौजूद है, बाद आवाम का जहन बन चुका है कि इस तरह की कोई म्यूजिक वाली तकरीर हो तो दूसरी तकरीर के मुकाबले में इसे अहमियत देकर सुना जाता है। क्या इस्लाम ने म्यूजिक को हराम नहीं किया है? और अल्लाह रसूल की बात के साथ म्यूजिक ये अल्लाह रसूल के कलाम का ठट्ठा नहीं है। इसलिए जो आवाम इस किस्म के म्यूजिक वाली तकरीरों को पसंद करते हैं वो अपने ईमान की खैर बनाएं। ये रेला अगर आगे पहुंचेगा बिलाशुबा आपके ईमान को ले उड़ेगा। अब जरूरत है कि इसके असबाब हम लोग तय करें कि क्यों हम लोग कुफ्र से मायूस हो रहे हैं। मुख्तसर वक्त है, मैं दो चार असबाब आपके सामने वो गिनवाना चाहता हूँ जो मेरे ज़हन के अंदर इस वक्त मुसलमानों के कुफ्र और शिर्क से मायूस होने की बुनियादी वजह हो सकती है। उनमें सबसे पहली चीज कुफ्फार से बेतहाशा इख्तिलात है। मुसलमान आज बड़ी आसानी के साथ कुफ्फार के साथ बैठ जाता है। आज पिछले दिनों कोरोना के अय्याम में जब कहा जाता था कि इस एरिया में कोरोना बहुत शिद्दत से फैला हुआ है तो अच्छे बड़े मजबूत तौहीद और ईमान वाले लोग वहां दाखिला नहीं करते थे, इसलिए कि कोरोना का वायरस आ लगेगा। याद रखो, कोरोना का वायरस एक से दूसरे पर उठता है या नहीं उठता ये एक मुख्तलिफ मसला है, मगर कुफ्र का वायरस, शिर्क का वायरस जरूर जाता है। मुसलमानों को कोरोना के वायरस से तो बहुत ज्यादा खौफ है, लेकिन कुफ्र शिर्क के वायरस से मुसलमान बेखौफ है। उन्हें वो लीडर है।
اس لیے علماء کو چاہیے اور سارے ہی حضرات کو چاہیے کہ ان حضرات کے ساتھ اختلاط کم رکھیں۔ کیا مومن کم ہے آپ کی مجالست کے لیے؟ مومن آپ کو جو ہے اچھا نہیں لگتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کتنا صاف کتنی صاف تعلیم موجود ہے، لا تجالس الا مومنا، بیٹھنا ہو تو مومن کے ساتھ بیٹھو۔ ان حضرات کی جو چاہت ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جیسے کفر میں گھس گئے تمہیں بھی سر کافر بنانا چاہتے ہیں، اور پھر تم دونوں ایکول بن جاؤ، دونوں برابر بن جاؤ۔ وہ جیسے ننگے اس حمام خانے میں سب کو ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را اپنے ایمان کی قدر پہچانیے، اس آسانی سے کوئی ایمان کھویا جا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ مشارکت و مخالطت کی وجہ سے، ان کے ساتھ کی مجالست کی وجہ سے، بیٹھنے کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے مومن کا ایمان حد درجہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ ان حضرات سے مخالطت نہ رکھیں۔ ہمارے گجرات میں اس وقت خواتین میں بالخصوص ارتداد کی ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جس درجے میں بھی صحیح، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ شمار کی جاتی ہے کہ کفار کے ساتھ ان گھرانے والوں کا کچن تک کا تعلق ہے۔ اس درجہ مخالطت ہوگی تو پھر بچیاں اپنا ایمان کھو کے کفر و شرک میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی؟ اس لیے کفار سے مخالطت کم کیجیے، ختم کیجیے، بلا ضرورت ان سے ایسے نہ ملیے جیسے کہ بلا ضرورت آپ جو ہے مضرات سے قریب نہیں جایا کرتے۔ دوسری ایک بنیادی وجہ ہمارے کفر سے مانوس ہونے کی یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر مادیت کا غلبہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آل فقر تخافون، کیا فقیری کا خوف کرتے ہو؟ نہیں، واللہ لتصبن علیکم الدنیا صبا، بخدا دنیا تم پر خوب بہا دی جائے گی، ولا یزیغ قلب احدکم الا ہی، تمہارے جی کو، تمہارے ایمان کو اپنی ڈگر سے اگر کوئی چیز ہٹا سکتی ہے تو حب دنیا ہٹا سکتا ہے۔ ترکتکم علی بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں نے واضح روشن شریعت پر تم کو رکھا ہے، اس راستے کے اوپر دن کو پین جیسے نظر آتی ہے، رات کو بھی پین اتنی ہی واضح نظر آتی ہے۔ اس لیے اسلام پر یقین رکھیے، ان کی مجالست ختم کیجیے اور مادیت کے غلبے کو اپنے اندر سے نکالیے۔ معمولی سے سیاسی مفاد کے خاطر، چند پیسوں اور ٹیکوں کے خاطر کفار کے ساتھ ان کی مذہبی امور کے اندر شرکت کرنے والوں کی اب کمی نہیں ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے جو بنیاد بنی ہے، ہمارے درمیان میں مدارات اور مداخلت کی سرحدیں ختم ہو گئی ہیں۔ سب چیزوں میں مصلحت کا لبادہ اوڑھ کے ہم ان کے ساتھ ساری ہی چیزوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس نے نہ کبھی کسی کو پچھلے دنوں فائدہ دیا ہے نہ آج فائدہ دے گا۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، ان کی کون سی خوشی چاہتے ہو تم لوگ؟ صرف غلبہ پانے کی دیر ہے، نہ کسی شفقت کا خیال رہے گا ان کو، اور نہ آپ کے ساتھ کیے ہوئے کسی ایگریمنٹ کا خیال رہے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنا مذہب قربان کر کے ان کے ساتھ مداہنت کا معاملہ نہ کیجیے۔ یہ کون سی مدارات ہوئی کہ آپ کا مذہب ایک طرف مجروح ہو رہا ہے اور آپ دنیاوی پلیٹ فارم کو سجانے کے لیے ان کے ساتھ چانا بچانا بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں۔ خصوصاً علماء کو چاہیے کہ وہ اس سے گریز کریں، اس لیے کہ ہمارے سامنے بنو اسرائیل کا نمونہ آ چکا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، جب بنو اسرائیل کے اندر معصیتیں پھیلی تو حضرات علماء نے اپنے منصب کے تقاضے کے مطابق انہیں شروع میں روکا، قوم رکی نہیں۔ علماء کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی محبت کے خاطر ان سے بغض رکھتے، دوری رکھتے، ان کی معاصی والی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچاتے۔ روایت میں آتا ہے کہ علماء نے روکا، نہیں رکے، علماء نے ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک شروع کر دی، کھانا پینا شروع کر دیا، ان کی مجلسوں میں شرکت شروع کر دی۔ اللہ کو یہ حال اتنا جو ہے ناپسند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں دے مارا، سب بے توفیق ہو گئے، حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ان میں ختم ہو گئی، اور اللہ نے سب کو، عوام کو اور علماء کو، سب کو ملعون کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زبانی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ اتنا فرمانے تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ روایت میں آیا ہے آپ نے اس کے بعد والا مضمون بیان کرنے کے لیے ٹیک چھوڑ دی، اور آپ نے اپنے ارد گرد کے صحابہ کو فرمایا
کہ نہیں جب تک پوری طرح حق کی طرف تم متوجہ نہ ہو جاؤ، باطل سے پوری طرح کنارہ کش نہ ہو جاؤ، اس وقت تک کام اور بات بننے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیاسی اور ہر قسم کی مصلحتوں کے واقف کار تھے اور من جانب وحی آپ کو سب چیزوں کے اوپر مطلع کیا جاتا تھا، کیا آپ کو یہ مصلحت نظر نہیں آئی تھی؟ یہ مصلحت ہے ہی نہیں، یہ در حقیقت مداہنت ہے جس کو رسول کا ضمیر ایک گھڑی گوارا نہیں کر سکتا۔ اب علماء کو چاہیے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ مجالست مشارکت نہ کریں، ورنہ قلوب کا دے مارا جانا علماء کے لیے موت ہے، ان کے قلوب کی موت ہے، باعث سے جماعت کے ان کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ ایک اور سبب ہمارے درمیان میں کفر و شرک کے پھیلنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کفر پر گریری بہت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جائیں گے ایک مرتبہ اس گٹاٹوپ اندھیرے میں، ہم اتنے اثر پروف ہیں کہ ہم پر کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، بڑی آسانی سے ان کی باتیں سن لیتے ہیں، مذہبی چیزوں کو جو ہے آسانی سے ہضم کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے کبار جو ڈرتے تھے کفر و شرک سے، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ان کی خدمت میں آ کر بعض اہل بدعت نے یہ درخواست کی کہ حضرت ہم آپ سے کچھ حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے دوسرا داؤ کھیلا، کہا حضرت سے درخواست کرو کہ ہم آپ کی حضور ایک آیت قرآن کریم کی سنا دیں گے، بس کچھ نہیں، پھر اٹھ جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا میں تم سے آیت بھی سننا نہیں چاہتا، بھاگو یہاں سے، اور فرمایا کہ اگر تم نہیں اٹھو گے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ جب یہ قافلہ چلا گیا کفر و شرک کا، تو آس پاس کے لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، قرآن کریم کی آیت سن لیتے، کیا پریشانی تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان کی زبان سے معمولی سی تحریف والی کوئی آیت نکلتی اور میرے دل میں جگہ پکڑ جاتی۔ اتنے بڑے کبار کو اپنے آپ کے مفتون ہونے کا اتنا اندیشہ کر رہے ہیں، اور ہم علم و تقویٰ میں اتنے پختہ ہیں کہ ہم اثر پروف ہیں، ان کی مجلسوں میں مذہبی امور کے اندر شرکت کرے اور ہم پر کوئی چیز اثر نہ کرے۔ ایک آخری سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو حرز العزیزی کا بڑا جنون رہتا ہے، سب کے قلوب کے اندر جگہ پائیں ہم لوگ، یہ بھی ایک سبب بنا ہے جس نے ہم کو ساری چیزوں میں کمپرومائز کے ساتھ ساتھ کفر و شرک میں بھی کمپرومائز کے اوپر ابھارا ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، تمہارے اندر سختی کا پایا جانا یہ بھی ایک تمہارا فریضہ اسلام ہے۔ ہر جگہ نرمی اگر ہوتی تو اسلام میں احکام ہی نہ ہوتے درستی اور سختی کے، ان کے صحیح تمہارے دلوں کے اندر موقع کی مناسبت سے غلظت و سختی درستی کا پایا جانا تمہارا ایمانی فریضہ ہے۔ اگر ہر دل عزیزی چاہتے ہو تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نیچے سے ریلا اوپر گیا ہو، ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے ہی اترا ہے، کہیں ہم لوگ شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اس تعلق سے ہمارے سر پر جو تقاضے متوجہ ہوتے ہیں وہ الہام فرمائے، اور مرتب کوشش کریں ہمارے اخلاق میں جیسے قربانی آتی ہم کو بھی اللہ تعالیٰ قربانی کے